عالم، وہ اللہ کی طرف سے علم لانے والا وجود۔ لہذا ایک جو اللہ نے آل ابراہیم کو عطا کیا ہے وہ ہے علم، الکتاب والحکمہ، حکمت یعنی نبوت۔ اللہ نے اس گھرانے میں صرف نبوت ہی نہیں رکھی ہے، خاتمیت رکھی ہے۔ اس گھرانے میں اللہ نے صرف نبوت ہی نہیں رکھی ہے بلکہ یہ جسے چاہیں وہ نبی بن جائے۔ فضائل اہل بیت کے باب میں اگر اس رخبے میں چلا گیا تو بہت کچھ میرے پاس موجود ہے، طالب علم ضرور ہوں۔ جب کبھی ایسا ہوا کہ حضرت خضر ملنے آئے امام صادق سے اور امام موسیٰ کاظم گہوارے میں تھے، اور خضر نے بڑھ کر کہا کہ میں آپ کے فرزند کو سلام کرنا چاہتا ہوں، اور سلام کرتے ہوئے جب کہا السلام علیکہ ایھا الصبی الذکی، اے طاہر و مطہر بچے تم پر میرا سلام ہو، تو گہوارے سے امام کاظم بولے کہ میں بچہ نہیں ہوں، دریاؤں پہ تو میں نماز پڑھانے والا ہوں۔ بھائی اس جہاں سے آگے بھی کوئی جہاں ہے؟ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد۔ یہ جو قرآن نے کہا نا کہ کچھ لوگوں کو ان لوگوں سے حسد ہوتا ہے کہ جن لوگوں کو ہم نے اپنے کرم اور فضل سے یہ چیزیں عطا کی ہیں، میرے مولا علی نے اپنے سینے پہ ہاتھ رکھا اور فرمایا نحن محسودون الذین فی الآیہ، ہم ہی وہ محسود ہیں جس کا اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے۔ یہ سارے کمالات اللہ نے ہمیں دیے ہیں، یہ سارے کمالات اللہ نے ہمیں دیے ہیں۔ اللہ نے ہمیں کتاب یعنی علم بھی عطا کیا ہے، اللہ نے ہمیں نبوت بھی عطا کی ہے، اللہ نے ہمیں امامت بھی عطا کی ہے۔ اور پھر ایسی کیفیت میں کیا ہوگا؟ حسد ہوگا ان لوگوں کے ساتھ جن کو اللہ اپنے فضل سے عطا کرے گا۔ دیکھیے حسد میں ماشاءاللہ اللہ نے آپ میں سے سب کو ہی کچھ نہ کچھ نوازا ہے۔ یہ ایک بیماری ہے حسد، اور اس کا شکار شاید آپ میں سے کوئی ہی ہو جو نہ ہو، اور یہ کیفیت رہتی ہے معاشرے کے اندر۔ حسد کرنے والے کے اندر ایک بہت بڑی کمزوری ہے، رشک اور ہے، حسد اور ہے، آرزو اور خواہش اور ہے۔ ہمیں آرزو اور خواہش تو کرنی چاہیے، رشک بھی کرنا چاہیے، مگر حسد ایک بیماری ہے۔ آرزو یہ کہ میں آپ کو ترقی کرتا ہوا دیکھوں تو اللہ سے دعا کروں کہ یا اللہ یہ مجھے بھی دے دے، یہ ہے آرزو، یہ ہے خواہش۔ رشک یہ ہے کہ کاش یہ میرے پاس بھی ہوتا۔ ایک حدیث ہدیہ کر رہا ہوں جس میں رشک کا لفظ عربی میں استعمال ہوا ہے۔ معصوم ارشاد فرماتے ہیں انا امی العباس عند اللہ منزلتن، معصوم فرماتے ہیں ہمارے چچا عباس کا اللہ کے نزدیک ایسا مقام ہے یغبطہ جمیع الشہداء یوم القیامہ، بدر سے لے کر یا حتیٰ حضرت حابیل سے لے کر قیامت تک جتنے لوگ شہید ہوں گے وہ جنت میں عباس کا مقام دیکھ کر غبطہ اور رشک کریں گے، کاش ہمیں بھی ایسا مقام مل جاتا۔ جی ان امی العباس عند اللہ منزلتن یغبطہ جمیع الشہداء یوم القیامہ، تمام شہید عباس کی منزلت کو دیکھ کر رشک کریں گے۔ تو رشک کرنا اچھی بات ہے، کاش مجھے بھی یہ مقام مل جاتا۔ لیکن جو بیماری ہے وہ ہے حسد۔ دقت چاہوں گا آپ سے، حسد حاسد کو جلا رہی ہوتی ہے یہ بیماری، اور اسے پتہ بھی نہیں چلتا کہ میں آگ میں جل رہا ہوں، اور جب بہت کچھ اس کا بگڑ جائے گا تب شاید اسے اندازہ ہو، اور اس وقت پھر فائدہ نہیں ہوگا اس اندازے کا۔ میں اپنے ان بچوں اور جوانوں سے کہوں گا خبردار، کسی کو ترقی کرتے ہوئے دیکھ کر چھوٹا دل نہ کیا کرو، اپنا دل چھوٹا نہ کیا کرو، بلکہ اگر کوئی ترقی کر رہا ہو تو اللہ کا شکر ادا کرو کہ کوئی تو خوشحال ہوا۔ میں نہ صحیح مگر کوئی تو خوشحال ہوا۔ یہ کیا بات ہوئی کہ کسی کو ترقی کرتے ہوئے دیکھ کر دل چھوٹا کرنا اور کٹی کٹی اور جلی جلی باتیں کرنا۔ توجہ چاہوں گا، نبی نے ایک سفر میں کسی سے کھجوریں اس نے کھلائی نبی کو، سرکار نے کھجوریں کھا کے فرمایا جب مدینے آؤ گے تو میں بھی تمہیں کھجوریں دوں گا۔ سرکار کی رحلت ہو گئی،
وہ آ گیا، حضرت ابو بکر کا دور ہے، اس نے کہا نبی نے فرمایا تھا مدینے آؤ گے تو کھجوریں دوں گا۔ حضرت ابو بکر نے بے ساختہ کہا علی کو بلاؤ۔ مولا علی تشریف فرما ہوئے، حضرت ابو بکر نے فرمایا علی یہ کھجوریں مانگ رہا ہے، نبی نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ مدینے آؤ گے تو کھجوریں کھلاؤں گا۔ مولا علی نے 3 مشت کھجوریں اس کے دامن میں ڈال دی۔ صحابہ اکرام نے پوچھا یا ابو بکر یہ کام تو آپ بھی کر سکتے تھے؟ فرمانے لگے جب میں غار میں نبی کے ساتھ تھا تو ساری رات یا اللہ کی باتیں ہوئی ہیں یا علی کی باتیں ہوئی ہیں۔ ساری رات سرکار نے مجھ سے اللہ کی بات کی ہے یا علی کی بات کی ہے، اور جو علی کی باتیں مجھ سے کی ہیں ان میں سے ایک بات نبی نے یہ فرمایا انا کفایا، میں نے کیوں کہا علی تم دے دو؟ فرمایا انا کفایا و کفا علی فی العدل سوا، میرا ہاتھ اور علی کا ہاتھ عدالت میں ایک جیسا ہے۔ ایک عظمت علی، ایک صبر حسین، کیا کمال کا جملہ ہے جی۔ عظمت علی اور صبر حسین، لاشوں پہ لاشیں اٹھانے والا حسین، مکمل گھر لٹانے والا حسین، ایسے اپنے عزیزوں کے لاشیں اٹھائے۔ آج اتنی مدت کے بعد جب ہم ان کا ذکر کرتے ہیں ہماری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ لاشیں مولا حسین نے حتیٰ غلاموں کے لاشیں بھی خود اٹھائے۔ جب آگے بڑھ کر کسی غلام کا لاشہ اٹھاتے تھے، حتیٰ ابو ذر غفاری کا غلام، مولا سجاد کا غلام، حضرت زہیر قین کا ایک غلام شہید ہے، انہیں اٹھانے نہیں دیا، اور جب اٹھا لیا نا گود میں، انہوں نے کہا مولا یہ تو غلام ہے، فرمائی میری محبت میں یہاں آیا ہے۔ جب حر کے بیٹے کا لاشہ اٹھایا تو حضرت حر نے روکا تھا مولا حسین سے، یہ کہا کہ یہ آپ کا غلام زادہ ہے۔ فرمایا حر جوان کی میت باپ نہیں اٹھاتا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، آپ کی آوازیں بلند ہیں، اللہ آپ کو اجر عطا فرمائے۔ اور جوان کی میت باپ نہیں اٹھاتا۔ میں رونے والوں سے پوچھوں جب علی اکبر کا لاشہ حسین اٹھا رہے تھے، کوئی تھا ہی نہیں جو آگے بڑھ کے کہتا کہ جوان کی میت باپ نہیں اٹھاتا، مگر میں نے مقتل کربلا میں عجیب منظر دیکھا ہے، جب حسین نے علی اکبر کا لاشہ اٹھا لیا تو برابر سے ایک بی بی کے سلام کرنے کی آواز آئی۔ اب جو مولا حسین نے مڑ کے دیکھا بہن زینب کھڑی تھی، کہا بھائی اس کا لاشہ زینب اٹھائے گی۔ کربلا میں واحد شہید ہیں علی اکبر جن کا لاشہ بی بی زینب نے امام حسین کے ساتھ اٹھوایا ہے۔ لاشیں تو میرے عزیزو ایک باپ کی مجلس ہے، 2 جملے سن لیجئے، لاشیں تو امام حسین نے سب اٹھائے، مگر 4 لاشوں پہ حسین بہت روئے۔ چہرے پہ سرخی بڑھ رہی تھی، آنکھوں سے آنسو جاری تھے، چہرے پہ اطمینان بڑھ رہا تھا، اس لیے کہ یہ کام دل سے کر رہے تھے۔ مگر انسان بھی تو سب سے بڑے تھے اپنے زمانے میں، انسان اکمل ہیں حسین ابن علی، اور جو جتنا بڑا انسان ہوتا ہے اس کا دل نرم ہوتا ہے۔ امام کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ جو لاشیں حسین نے اٹھائے ان میں ایک لاشا جس پہ بہت روئے، وہ لاشا قاسم ابن حسن کا لاشا ہے۔ آواز دیتے تھے تیرے چچا کے لیے بڑا گراں ہے، تو مدد کے لیے پکارے اور تیرا چچا تیری مدد نہ کر پائے۔ دوسرا لاشا جس پر امام حسین نے بہت گریہ کیا وہ علی اکبر کا لاشا ہے۔ میں جلدی عرض کر رہا ہوں، نماز کا وقت قریب ہے۔ دوسرا لاشا جس پر امام بہت روئے ہیں وہ حضرت علی اکبر کا لاشا ہے۔ تیسرے لاشے کا نام سنیں گے، وہ عباس کا لاشا ہے۔ لاشا نہر کے کنارے چھوڑ کر تو آ گئے، مگر مڑ کر بھائی کا لاشا دیکھتے رہے، اور جب مولا چھوڑ کر آ گئے تو دشمن یہ سمجھا کہ عباس زندہ ہے، لہذا اتنی تلواریں ماری مولا عباس کے لاشے پر کہ جب امام سجاد نے لاشا اٹھایا تھا تو لاشا ڈھلک جاتا تھا۔ جوڑ علیحدہ تھے عباس علی کے لاشے کے۔ جتنی چھوٹی قبر جناب سکینہ کی ہے اتنی ہی چھوٹی قبر عباس کی ہے۔ جس کا قد دراز تھا اس کا لاشا چھوٹا کیسے ہو گیا؟ اس لیے کہ جوڑ علیحدہ تھے مولا عباس کے۔ یہ تیسرا لاشا ہے جس پہ حسین بہت روئے۔ ایک لاشے کا نام سنیں گے، لاشا چھوٹا بہت تھا مگر حسین سے اٹھتا نہیں تھا، وہ علی اصغر کا لاشا
آگے لے کے جاتے تھے، آواز دیتے تھے انا للہ و انا الیہ راجعون، الٹے پیر واپس آتے تھے، کہتے تھے رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ مجلس ہو گئی ہے، میرے حصے کی مجلس ہو گئی ہے۔ دو جملے اور سن لیں۔ جب لاشا خیمے کے قریب لے کے پہنچے نا، دھوپ بہت شدید تھی، گرمی میں بڑی تپش تھی، امام نے ابا کا دامن لاشے پہ ڈالا ہوا تھا، اجرکم اللہ۔ جو کچھ دیر پہلے تک تڑپ رہا تھا وہ بابا کی گود میں اب چین سے سو رہا تھا۔ سکینہ نے دیکھا کہ بابا آ رہے ہیں، بھائی کے ہاتھ پیروں میں حرکت نہیں ہے، تو پانی پلانے لے گئے تھے، تو دور سے آواز دے کر کہا بابا میں بھی پیاسی ہوں، مجھے بھی پانی پلا لائیں۔ حسین کیا جواب دے کہ کیسا پانی پیا ہے؟ مجلس ہو گئی عزادارو، مجھ سے بس ایک بات اور سن لیجئے۔ ابھی پچھلے محرم میں 8 محرم کو ایک جوان آیا، کہنے لگا مولانا میں مچھلی خرید کے لایا تاکہ مچھلی کھاؤں، میری دادی نے مجھے روک دیا، کہنے لگی محرم میں مچھلی نہیں کھاتے۔ میں نے کہا میں تو مولانا سے پوچھوں گا، جو حلال ہے وہ حلال ہے چاہے محرم ہو یا کوئی اور مہینہ ہو، جو حرام ہے وہ حرام ہے چاہے کوئی بھی مہینہ ہو، تو مولانا بتائیے محرم ہے میں مچھلی کھا لوں؟ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے کہا میں اتنا بڑا عالم نہیں ہوں، اس کا جواب مجھے آتا ہی نہیں ہے، تم اپنی دادی کی بات مان لو۔ اس لیے کہ حسین نے علی اصغر کے تڑپنے کو مچھلی کے تڑپنے سے تاکہ اما ترونا کیفا یتلذا، دیکھ نہیں رہے میرا بچہ مچھلی کی طرح منہ کھولتا ہے اور منہ بند کرتا ہے۔ قربان جائیں اس ماں پر جس نے بچے کا لاشا دیکھا، اس بہن سکینہ پر جس نے بھائی کا لاشا دیکھا۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔